سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال جل سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنہری سیرت طیبہ کے عظیم الشان واقعات آپ حضرات کے گوش گزار سلسلہ وار جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں کیے جاتے ہیں.
اس دعا اور جذبے کے ساتھ کہ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سیرت طیبہ سن کر زندگی میں لا کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مقصد اس سیرت طیبہ کے بیان کا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات صادقہ، حیات طاہرہ اور سنہری زندگی کے اندر کون کون سے احوال، حالات اور واقعات پیش آئے، اور پھر اس میں ہم اپنے لیے کچھ سبق اخذ کریں اور اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سچی پکی حقیقی محبت بھی نصیب فرمائے، آپ کی کامل اتباع کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کمی کوتاہی رہ جائے اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ میرے محترم دوستو، سیرت طیبہ کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے آج اس سلسلے کی یہ چھٹی نشست ہے۔ اس سے پہلے 5 نشستیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی کی، جس کا تذکرہ گزشتہ فرصت میں کر چکا ہوں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے جناب عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار کیا، لیکن قرآن اندازی میں جناب عبداللہ کے ساتھ جب 100 اونٹوں کو رکھا گیا تو 100 اونٹوں کی پرچی نکلی اور جناب عبداللہ کی رہائی ہو گئی۔ اس طرح جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کیے، اور یہی پھر ایک انسان کی دیت بنی۔ جناب عبداللہ کو اللہ پاک نے ذبیح ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح بنے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے، ان کے والد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو لے کر گئے، پھر اللہ نے اس کا ایک فدیہ دیا، لیکن وہ قیامت تک ذبیح کے نام سے مشہور ہوئے۔ اسی طرح آپ کے والد گرامی قدر جناب عبداللہ کو ان کے والد جناب عبد المطلب ذبح کے لیے لے کر گئے، لیکن ان کے فدیے میں 100 اونٹ دیے گئے اور جناب عبداللہ کو ذبیح کا لقب ملا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیہاتی شخص نے، اعرابی نے، یبن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، اس لقب سے آپ کو مخاطب کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسکراہٹ ہی دی۔ آپ نے اس پہ کوئی انکار یا نکیر نہیں کی کہ یہ غلط ہے یا ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ مسکرا دیے، گویا یہ مسکرانا اظہار تھا اس بات کا کہ واقعہ ہی میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ جب عبداللہ آپ کے والد تقریباً 17-18 سال کی عمر کے ہوئے، 17 سال کی عمر کے، تو آپ کے والد جناب عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی کہہ لیں، جس مقدس خاتون کا چناؤ ہوا وہ حجاز کے ایک عظیم خاندان کے چشم و چراغ وہب، حضرت وہب، جن کی وہ لخت جگر تھی، اور ایک عظیم خاندان تھا مدینہ منورہ کا رہنے والا، بنو نجار کا ایک عظیم قبیلہ اور عظیم خاندان، جس کی یہ شہزادی آمنہ بنت وہب، جس پہ نظر انتخاب پڑی جناب عبداللہ کے نکاح کے لیے۔ چنانچہ عبد المطلب نے پیغام نکاح بھیجا، رشتہ طے ہوا، اور اللہ کی شان آپ دیکھیں کہ کیسے عجیب اتفاق ہے۔ یہ جو آمنہ تھی، آمنہ بنت وہب، یہ اپنے چچا کی پرورش میں تھی جن کا نام تھا وہیب۔ وہیب کی اپنی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حالہ، حالہ بنت وہیب۔
اب شادی کیسے ہوتی ہے کہ جناب عبد المطلب اپنے لیے پیغام نکاح بھیجتے ہیں وہیب کو کہ حالہ کا نکاح مجھ سے کر دو، اور آمنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجتے ہیں کہ میرے بیٹے عبداللہ کا نکاح اس کے لیے آمنہ سے کر دو۔ اب یہ اس معاشرے کی سادگی دیکھیں، عفت دیکھیں، پاکیزگی دیکھیں کہ باپ اور بیٹا دونوں کی بارات جا رہی ہے اور ایک ہی گھر میں جا رہی ہے، اور آمنہ اور حالہ دونوں آپس میں کزن ہیں، چچا زاد بہنیں ہیں۔ آمنہ جن کے والد کا نام وہب ہے اور حالہ جن کے والد کا نام وہیب ہے۔ وہب اور وہیب دونوں بھائی ہیں، اور دونوں بھائیوں کی یہ دو بیٹیاں، ایک حالہ جو نکاح میں آ رہی ہے جناب عبد المطلب کے، اور ایک آمنہ جو نکاح میں آ رہی ہے جناب عبداللہ کے۔ اللہ کی شان ہے یہ بھی کہ ایک ہی گھر کی دو بیٹیاں، دو بہنیں، دو کزن، دو چچا زاد بہنیں ایک ساس بن کر آ رہی ہے اور ایک اسی گھر میں بہو بن کے آ رہی ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک عجیب حسن اتفاق ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے کسی کا نام عبداللہ نہیں۔ جب عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کا نام عبداللہ رکھوں۔ یہ گویا کہ ایک خدائی نشانی تھی اس بات کی طرف، حالانکہ اس معاشرے کے اندر لوگ نام رکھتے تھے عبد الشمس، سورج کا غلام، کوئی نام رکھتا تھا عبد اللات، کوئی نام رکھتا تھا عبد العزیٰ، بتوں کے نام پر۔ لیکن آپ کے والد ماجد کے نام کے لیے اللہ نے عبد المطلب کے دل میں جو ڈالا، وہ نام کیا ڈالا کہ اس کا نام عبداللہ رکھو، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس کی نسل میں اور جس کے گھر میں اللہ وہ بیٹا پیدا کرے گا کہ جو 4 دانگ عالم توحید کا ڈنکا بجائے گا۔ تو جس نے ساری دنیا میں توحید کا پیغام دینا ہے، اس کے والد کا نام بھی تو توحید والا ہی ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام 2 نام ہیں، لڑکوں کے 2 نام سب سے پسندیدہ نام ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ یہ 2 نام سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہیں اللہ رب العالمین، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو جو سب سے پسندیدہ نام تھا، اللہ نے اپنے محبوب کے والد کے لیے اس نام کا انتخاب کیا۔ پھر جو سب سے گویا پسندیدہ اس وقت کی خاتون تھی، پاکیزہ خاتون تھی، ایک طیبہ اور طاہرہ خاتون تھی، آپ کے والد ماجد کے نکاح کے لیے اس خاتون کا انتخاب کیا گیا۔ آمنہ بنت وہب عبداللہ کی زوجہ بن کے گھر آئی، اور حالہ بنت وہیب عبد المطلب کی زوجہ بن کے گھر میں آئی۔ پھر تقریباً دونوں کے ہاں، باپ بیٹے کے ہاں ایک ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جن کی ولادت بھی قریب قریب ہے۔ عبد المطلب کے ہاں حالہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے بعض علماء کے فرمان کے مطابق صرف 3 دن بڑے تھے، 3 دن پہلے آپ سے پیدا ہوئے۔ اور دوسری طرف جناب عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے جن کا نام نامی اسم گرامی رکھا جاتا ہے محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آپ چچا اور بھتیجا یعنی حضرت حمزہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمر بھی ہیں، چچا بھتیجا بھی ہے، اور ایک لحاظ سے دونوں بھائی بھی ہیں کہ دونوں نے
ابو لہب کی لونڈی سویبہ، جس کا آگے تذکرہ آئے گا، دونوں نے اس کا دودھ پیا۔ اس لحاظ سے چچا بھتیجا بھی ہے، دودھ شریک بھائی بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو چچوں میں سے ہے جو اسلام جنہوں نے قبول کیا، حضرت حمزہ اور حضرت عباس۔ یہ دو چچے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی لائے اور آپ کے دین میں بھی داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ ہم عمر بھی تھے، ایک لحاظ سے بھائی بھی تھے، اور ایک لحاظ سے چچا اور بھتیجا بھی تھے۔ جناب عبداللہ کا جب یہ نکاح ہوا اور رخصتی ہو گئی، علماء نے لکھا جب یہ بارات جا رہی تھی، جناب عبد المطلب اور جناب عبداللہ کی بارات جب جا رہی تھی مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ہوا۔ ایک یہودی خاتون نے جناب عبداللہ کو دیکھا، تو جب اس نے دیکھا، آپ کے والد ماجد ماشاءاللہ خوبصورتی میں اپنے باپ کی طرح بے مثال تھے، اونچا لمبا قد تھا، جسمانی صحت بہترین تھی، اور نور نبوت کی چمک اس سے الگ تھی۔ تو اس خاتون نے، یہودی خاتون نے آپ کو یہ پیشکش کی کہ 100 اونٹ مجھ سے لے لے اور ایک رات میرے ساتھ گزار دے۔ اندازہ کرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اللہ کس طرح پاک رکھتا ہے۔ جناب عبداللہ اس وقت 17 سال کے نوجوان، بھرپور جوانی، لیکن جب اس خاتون نے یہ پیشکش کی تو اشعار کے اندر اس کو ایسا خوبصورت جواب دیا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نوجوان کی تربیت بھی کسی پاکیزہ ہاتھ میں ہوئی تھی۔ اس کو صاف جواب دے دیا، اور آخری الفاظ ان اشعار کے یہ تھے، یحمل کریم عرضہ و دینہ، جو شریف اور کریم آدمی ہوتا ہے وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا میں تیری اس پیشکش کو ٹھکراتا ہوں، اور میں کبھی ایسا گناہ نہیں کر سکتا، حرام کام کے میں قریب بھی نہیں جا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ نے بے شک آپ کا اسلام والا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن جس زمانے میں وہ تھے اس میں وہ صحیح دین پر تھے، اور گناہوں سے بھی بچے ہوئے تھے، حرام کاموں سے بھی بچے ہوئے تھے، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و والدہ کو انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھرا کردار عطا کیا تھا۔ تو جناب عبداللہ چلے گئے، شادی ہوئی، 3-4 دن وہی مدینہ منورہ میں قیام ہوا۔ واپسی پہ اس خاتون سے پھر ملاقات ہو گئی۔ اس خاتون نے اب جو جناب عبداللہ کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے اور کہاں گئے تھے، کہاں رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں مدینہ منورہ گیا تھا، یثرب گیا تھا، وہاں میری شادی ہوئی، وہاں میں 3-4 دن رہا، اب واپس آ رہا ہوں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، اللہ کی قسم میں کوئی بدکردار خاتون نہیں ہوں، میں تورات کی عالمہ ہوں، میری کتاب کے مطابق جو نور نبوت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نشانیاں اس کی، وہ نشانیاں میں نے تمہاری پیشانی میں دیکھی تھی، اس لیے میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور نبوت مجھے مل جائے۔ اب وہ نور نبوت تمہارے پیشانی میں نہیں ہے، لگتا ہے وہ کہیں اور جا چکا ہے، وہ نور نبوت کہیں اور منتقل ہو گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت عبداللہ عبد المطلب اپنے اپنے گھر میں مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ کچھ عرصے کے بعد جناب عبداللہ شام کے تجارتی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ مشہور اور صحیح قول کے مطابق اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ تو جب شام کی طرف جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ کے پاس سے ان کا گزر ہوا، وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو یہ اپنے ننہال میں، ان کا ننہال بھی وہیں تھا، سسرال بھی وہیں تھا، تو یہ اپنے ننہال میں وہاں چلے گئے۔ ادھر قافلے والوں نے
مکہ مکرمہ جناب عبد المطلب کو پیغام بھیجا کہ عبداللہ کی طبیعت خراب ہے، ہم تو شام جا رہے ہیں لیکن ان کو ہم نے یثرب میں ہی چھوڑ دیا ہے، کسی کو بھیج کر ان کو وہاں سے مکہ مکرمہ بلوا لیں۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا، لیکن جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو پتہ چلا کہ جناب عبداللہ کا انتقال بھی ہو گیا ہے اور ان کی تدفین بھی ہو چکی۔ وہیں مدینہ منورہ کے اندر یثرب میں ایک گھر کے اندر ان کی تدفین کر دی گئی تھی۔ 18 سال کی عمر میں، اللہ کی شان ہے، ابھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، پہلے ہی گویا یتیمی آپ کے سر پہ آ گئی۔ اللہ پاک دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ساری دنیا کے یتیموں کا سہارا وہ بنے گا جو خود یتیمی کی حالت میں پیدا ہو، جس نے خود یتیمی اپنی گزاری ہوئی ہوگی۔ اور اس بات کو بھی گویا اللہ دنیا کو اللہ ہی جانتا ہے، پتہ نہیں کیا حکمت ہے اس میں، نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ کوئی اور جانتا ہے۔ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہے۔ ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ پاک گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سامنے اس انداز سے لانا چاہتے تھے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا سہارا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ عام طور پہ دنیا میں انسان باپ کو سہارا سمجھتا ہے، باپ نہ ہو تو چچے کو سہارا سمجھتا ہے، چچا نہ ہو تو دادے کو سہارا سمجھتا ہے۔ اللہ نے سارے سہارے چھین لیے اور بتا دیا کہ اس بے سہارا کا سہارا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ علیہ السلام کی ولادت سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے جو تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، اور اس واقعے کو دنیا اصحاب فیل کے نام سے جانتی۔ واقعہ اصحاب فیل، قرآن کریم میں اس پہ ایک سورت نازل ہوئی، سورت الفیل۔ فیل عربی زبان میں کہتے ہیں ہاتھی کو۔ یہ واقعہ اصل میں یوں ہوا کہ یمن کے اندر ایک شخص بادشاہ بنا، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، وقت قلیل ہے، کہ ابرہہ نام کا بادشاہ تھا یمن کا۔ اس نے سوچا کہ لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے جاتے ہیں اور بیت اللہ کے جا کے پھیرے لیتے ہیں اور جہاں جا کے حج کرتے ہیں، اگرچہ اس وقت بیت اللہ نہیں تھا، بیت الاوثان بنا ہوا تھا، بتوں کا گھر بنا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کی عظمت، اس کی شان اور اس کی اہمیت اہل عرب کے دل میں تھی۔ اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہ اس کا حج کرنے کے لیے آیا کرتے، اور اتنی اس کی عظمت دلوں میں رکھتے تھے کہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کپڑے اس قابل نہیں کہ کپڑے پہن کے اس کا طواف کرے، لہذا ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ یہ اگرچہ عظمت کی بات ہے لیکن شیطان نے غلط پڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور کو ختم کر دیا تھا۔ بہرحال وہ اپنے دلوں میں بیت اللہ کی بڑی عظمت رکھتے تھے، تو ابرہہ نے سوچا کہ اس کے مقابلے میں میں یمن کے اندر ایک گرجا بناتا ہوں، لوگ اس کی بجائے اس کا آ کے طواف کریں۔ عیسائی تھا یہ، اس نے بڑا عالیشان گرجا بنایا، دنیا جہان کا سارا روپیہ پیسہ اس میں جھونک دیا، گولڈن اور سنہری اور چاندی کی اور سونے کی وہاں پہ اس نے سلیبیں لگائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ تیاری کی، اور پھر نجاشی کو کہا کہ آرڈر کر دو کہ لوگ بیت اللہ میں جانے کی بجائے ادھر آیا کریں۔ اللہ کی شان، اللہ کو اس کی یہ ادا، اس کا یہ تکبر، اس کا یہ مال پہ ناز اور اکڑ پسند نہیں آئی۔ عرب کے کوئی قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے اس کے قریب پڑاؤ کیا، کچھ پکانے کے لیے انہوں نے آگ جلائی، آگ کی کوئی چنگاری اڑی، وہ اس گرجے میں جا کے لگی اور اللہ کے حکم سے اس کو آگ لگی اور وہ سارا جل گیا۔ جب اس ابرہہ کو پتہ چلا کہ جناب یہ آگ ان کی چنگاری اڑ کے لگی ہے، حجاز والوں کی، تو اس نے تہیہ کیا کہ میں ان کا بیت اللہ گراؤں گا، میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ چنانچہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا، ہاتھیوں کا لشکر، اور آیا
بڑے کرو فر کے ساتھ راستے میں کسی نے بھی اس کے راستے میں آنے کی کوشش کی، سب کو روندا گیا اور فتح کے نشے میں چور بھاگتا دوڑتا مکہ مکرمہ کی طرف، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب آ کر وہ ٹھہرا اور اس نے اپنے لشکروں کو بھیجا۔ مکے والوں کے اونٹ بکریاں جو چر رہے تھے وہ سب پکڑ لیے۔ جناب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ اس طرح اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اس وقت سردار آپ تھے مکہ مکرمہ کے، آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا جی ہمارے بس میں تو نہیں اس کا مقابلہ کرنا، تو کیا کریں؟ کہا جی ہم کچھ نہیں کریں گے، جس کا گھر ہے وہ جانے اور یہ جانے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ جناب عبد المطلب ایک وفد لے کر اس سے ملنے کے لیے آئے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے آپ کو ایسی عظمت، ایسی ہیبت، ایسا رعب، ایسا جلال اور ایسا وقار دیا تھا کہ بادشاہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور تکبر اور غرور اور اکڑ میں تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا اٹھ کے استقبال کرے، لیکن جناب عبد المطلب کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ اٹھا، تخت سے نیچے اترا اور پھر جناب عبد المطلب کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ گیا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر سکے۔ جب بیٹھے بات چیت شروع ہوئی تو جناب عبد المطلب نے کہا جی ہمارے جانور، ہمارے اونٹ واپس کر دو، ہمارے اونٹ جو آپ نے پکڑے وہ واپس کر دو۔ وہ کہنے لگا میں تو سمجھ رہا تھا بڑے ذہین عظیم آدمی ہے، میں آپ کا بیت اللہ گرانے کے لیے آ رہا ہوں، آپ مجھ سے اونٹوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ لینے آیا ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ خود ہی بچا لے گا اس کو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس نے اونٹ واپس کر دیے، آئے اور سب مکے والے پہاڑوں پہ چلے گئے۔ جب یہ لشکر آگے کو چلا اور وادی محصر، اب بھی یہ عرفات کے قریب ایک وادی ہے جہاں پہ حاجیوں کو ٹھہرنے سے منع کیا جاتا ہے، اس وادی میں پہنچا تو جدہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جن کے زرد رنگ کے پاؤں تھے، ان کی چونچ میں ایک کینکری، ایک ایک پاؤں کے اندر کینکری۔ وہ چھوٹے پرندے آئے اور آ کے پورے لشکر پہ چھا گئے اور ایک ایک کینکری انہوں نے پھینکی۔ کینکری کیا تھی؟ اللہ نے اس میں گولی سے زیادہ طاقت رکھ دی، جو وہ لگتی سر پہ لگتی، چیرتی ہوئی جانور کو، ہاتھی کو، سواری کو چیرتی ہوئی زمین میں دھنس جاتی، جس کو لگتی اس کے اندر زہر پھیل جاتا، اس کا جسم کٹ 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 کے گرنا شروع ہو جاتا۔ پورا لشکر اللہ نے ایسا بنا دیا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے اس کو روندے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دی۔ جانوروں کے پاؤں کے نیچے جیسے بھوسا روندا ہوتا ہے، یہ ہم نے اس لشکر کا حال کر دیا۔ گویا جس کا گھر تھا اس نے خود اپنے گھر کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے دین کی مدد کے لیے قبول فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی غیبی مدد دو شکلوں میں آیا کرتی ہے۔ ایک شکل تو یہی کہ سارے پیچھے ہٹ جائیں، جی ہم سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، پھر اللہ غیبی مدد بھیج دیتا ہے، خود کر کے دکھاتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی کہ سارے ہی آ جائیں، جیسے بدر کے اندر 313 تھے، سارے ہی آ گئے، کوئی بھی پیچھے نہیں بچا سوائے ان کے جن کو اللہ کے محبوب نے اجازت دی۔ جب سارے ہی آ گئے تو اللہ کی غیبی مدد فرشتوں کی شکل میں آ گئی۔ آج بھی ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، جیسے اس لشکر کو تباہ کیا، اللہ ایسے ہی اسرائیل اور امریکہ کی فوجوں کو تباہ کر دے، اللہ ان کی ٹیکنالوجی کو انہی پہ چلا دے۔ اللہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ بدر میں جیسے اللہ تو نے فرشتے بھیجے تھے، آج غزہ کے مجاہدین کی مدد کے لیے اللہ اسی طرح اپنے فرشتوں کو نازل فرما دے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گویا ایک خوشخبری تھی۔ اس کے ٹھیک 50 یا 55 دن کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے محبوب کی سیرت ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ سننے کی، اپنانے کی